بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین ذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لیس الجہل المرکب من العلم، یزعم بعضهم دخول الجہل المرکب فی العلم فیجعلہ من اقسامہ، نظرا الی انہ یتضمن الاعتقاد والجزم وان خالف الواقعات۔ توجہ فرمائیں، پوری ہماری بات یہ تھی کہ ہم نے کہا تھا چونکہ منطق کا موضوع معلومات تصوریہ اور معلومات تصدیقیہ ہیں، تو پہلے تصور اور تصدیق کی تعریف کرنی پڑی۔ تصور اور تصدیق اقسام ہیں، ان کا مقسم ہے علم، تو اس سے پہلے علم کی تعریف کرنی پڑی۔ علم کی تعریف کر کے پھر ہم نے کہا کہ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے علم تصوری اور ایک ہے علم تصدیقی۔ تو کہتے چونکہ جہل علم کے مقابلے میں ہوتا ہے، تو ہم نے مناسبت دیکھتے ہوئے جہل کی بھی قسمیں بیان کر دی ہیں۔ ہم نے کہا جہل کی بھی دو قسمیں ہیں، جہل تصوری اور جہل تصدیقی۔ کل بتایا تھا اگر آسان ہے، اگر تصور کے مورد میں جہل ہو تو جہل تصوری، اور اگر تصدیق کے مورد میں جہل ہو، تصدیق کا مورد ایک ہی ہوتا ہے، وہ جملہ خبریہ میں نسبت تامہ۔ اگر انسان کو کسی نسبت تامہ کا یقین یا ظن نہ ہو، چونکہ تصدیق نام تھا یقین اور ظن کا، تو یقین میں بھی اذعان ہوتا ہے اور ظن میں بھی اذعان اور اطمینان اور تصدیق ہوتی ہے اور حکم ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر تصدیق کے مورد میں جہل ہو، ٹھیک ہے، تو پھر اس کا نام ہوتا ہے جہل تصدیقی۔ پھر ہم نے جہل کی دو قسمیں کی، جہل بسیط اور جہل مرکب، اور کل بتایا تھا یہ دو قسمیں، یہ جہل بسیط اور جہل مرکب، یہ جہل تصوری کی نہیں ہے۔ جہل تصوری صرف اور صرف بسیط ہوتا ہے۔ یہ دو قسمیں کس کی بنتی ہیں؟ جہل تصدیقی کی، کیونکہ جہل مرکب میں اعتقاد ہوتا ہے، اگرچہ واقع کے خلاف ہوتا ہے، لیکن چونکہ اعتقاد ہے، حکم ہے، اذعان ہے، اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ اس کی دو قسم بنا سکتے ہیں۔ کون کون سی؟ یا وہ بسیط اور یا مرکب ہوتا ہے۔ جہل مرکب میں اعتقاد اور حکم ہوتا ہے، بے شک واقع کے خلاف ہی کیوں نہیں ہوتا، لیکن جہل تصوری میں اعتقاد اور اذعان والی بات نہیں ہوتی ہے۔ اب دیکھیے، اب بات یہ ہے اصل کہ آیا جہل مرکب علم کی قسم ہے یا جہل کی قسم ہے؟ سوال یہی ہے کہ کیا جہل مرکب علم کی اقسام میں سے ہے یا جہل کی اقسام میں سے ہے؟ جو جہل مرکب ہے، ٹھیک ہے، مشہور جو منطقی ہے نا، ان کے نزدیک یہ جہل مرکب علم کی قسم ہے، اور علم بھی علم تصدیقی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جہل مرکب میں اعتقاد ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، اعتقاد اور یقین علم والی بات میں ہوتا ہے نا۔ بات سنیں، ان کے جو مشہور یہی ہے کہ جہل مرکب علم کی قسم ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں چونکہ اس میں اعتقاد جازم ہے، تصدیق کے جازم ہے، یعنی آپ کو اذعان ہے، آپ حکم لگاتے ہیں، آپ کو یقین ہے، تو یقین یہ کس میں ہوتا ہے؟ علم میں ہوتا ہے۔ لہذا جہل مرکب علم تصدیقی کی قسم ہے۔ اس کا مطلب علم کی اقسام میں سے ہے، جہل کی اقسام میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔
لیکن مرحوم مظفر نے عنوان بحث کیا دیا ہے کہ لیس الجہل المرکب من العلم، جہل مرکب علم کی قسم نہیں ہے، جبکہ مشہور منطقی کیا کہتے ہیں کہ جہل مرکب علم تصدیقی کی قسم ہے، کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے، اذعان ہوتا ہے، اگرچہ وہ خلاف واقع ہی کیوں نہیں ہوتا۔ مرحوم مظفر فرماتے نہیں جناب، یہ جہل مرکب جہل تصدیقی ہے جہل، علم نہیں ہے، یہ جہل ہے، جہل تصدیقی ہے، تصدیق کے مورد میں جہل ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، فرماتے ہیں کہ یہ تصدیق کی اقسام میں سے نہیں ہے، کیوں؟ ان کا طریقہ کار دیکھیں مرحوم مظفر کا، انہوں نے مشہور کی مخالفت کی ہے، وہ علم کی اقسام میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں علم کی تعریف آپ پڑھیں، علم کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں علم کی تعریف ہے کہ حضور و صورت شے عند العقل، ایک شے کی تصویر کا عقل کے پاس حاضر ہونا، یعنی خود اس شے معلوم کی تصویر ذہن میں آئے، ٹھیک ہے، تب ہمیں کیا ہوگا، علم حاصل ہوگا۔ اگر اس شے کی تصویر ذہن میں نہ آئے، جاہل مرکب میں جاہل مرکب سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس شے کی تصویر میرے ذہن میں آئی ہے، مجھے علم ہے، ان کو یقین ہوتا ہے، لیکن یہ یقین خلاف واقع ہوتا ہے، حقیقت میں اس شے کی تصویر ذہن میں نہیں آئی، اگرچہ خیال یہ ہوا ہے، اس کو یقین ہے کہ اس نے سمجھا یہ ہے کہ یہ اسی شے کی تصویر ہے۔ فرض کریں اس کتاب جو میرے ہاتھ میں حاشیہ ملا عبداللہ، آپ اس کتاب کو دیکھ رہے ہیں، تو اگر میں کہوں مثلا آپ کی طرف یہ پہلا پیج آپ کے سامنے نہ ہو، کتاب کو الٹی سائڈ ہو، آپ کو تو نہیں پتہ ہے کون سی کتاب ہے، میں کہوں کہ یہ کتاب حاشیہ ملا عبداللہ ہے، ہو یہ مثلا مرحوم مظفر کی منطق، آپ کو میرے کہنے سے یقین ہو گیا کہ یہ حاشیہ کی کتاب ہے منطق المظفر، مرحوم مظفر کی المنطق ہے، تو آپ کو کیا المنطق کا علم ہوا ہے؟ اس کی تصویری ذہن میں نہیں ہے، آپ نے اس کو سمجھا ہے نا، ٹھیک ہے نا بھی، حضور و صورت شے عند العقل، علم کا مطلب ہے اگر ایک چیز کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، خود اس شے کی تصویر ذہن میں ہے، جہل مرکب میں کسی اور چیز کی تصویر ذہن میں آئی ہے، اور کہتے ہیں آپ کے سمجھنے سے حقائق تبدیل، ایک مشہور جملہ ہے مرحوم مظفر کا، ان الاعتقاد لا یغیر الحقائق، اعتقاد اور یقین کبھی حقائق کو تبدیل نہیں کرتا۔ اگر بارش ہوئی ہے باہر، ٹھیک ہے، میں آ کر آپ کو کہتا ہوں بھی بارش نہیں ہوئی ہے، میرے کہنے سے آپ کو یقین ہو گیا کہ بارش نہیں بھی، آغا صاحب میں کیوں جھوٹ بولیں گے، آپ کو یقین ہو گیا کہ بارش، کیا آپ کے یقین سے حقیقت تبدیل ہو جائے گی؟ نہیں، حقیقت تبدیل ہوگی۔ دور سے دیکھتے ہیں جانور نظر آیا ہے، پتہ نہیں یہ کتا ہے یا بکرا ہے، آپ کو یقین ہو گیا یہ بکرا ہے، واقع میں کتا ہو تو کیا آپ کے یقین سے وہ بکرا بن جائے گا؟ ان الاعتقاد لا یغیر وہ سمجھتے تھے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد فلاں شخص خلافت کے مستحق تھے، حقیقت یہ ہے کہ خلافت کے مستحق حضرت علی علیہ السلام ہیں، ان کو یقین ہے کہ فلاں شخص ہے، کیا ان کے یقین سے حقیقت تبدیل ہو جائے گی؟ حقیقت تبدیل نہیں ہوگی۔ اسی وجہ سے ہم اذانوں میں بھی کہتے ہیں وَخَلِيفَتُهُ بِلَا فَصْل، ٹھیک ہے، ان کے نہ سمجھ، ان کو یقین ہے کہ بھی فلاں شخص وہ مثلا خلیفہ ہے پاک پیغمبر کا، ان کے سمجھنے سے حقائق تبدیل نہیں ہوئی۔ اچھا، میں اس کو ایک اور فنی اصطلاح میں آپ کو جواب دوں، مسئلہ یہ بنتا ہے کیوں اختلاف ہے، اس کی بنیاد آپ کو بتاتا ہوں، شاید کتاب میں اس طرح نہ ہو، اس کو سمجھنا ہے، جہل مرکب کے بارے میں اختلاف کیوں ہے کہ یہ آیا علم کی قسم ہے یا جہل کی؟ اصل جہل وہ یقین کی جو تعریف ہے نا، ٹھیک ہے نا، اس کی دو قسمیں ہیں،
ایک یقین ہوتا ہے یقین بالمعنی العام، جس طرح کے تصدیق میں ہم نے کہا تھا. یقین بالمعنی العام کا مطلب ہے آپ کو ایک چیز کا اذعان ہو، اس کو کہا جاتا ہے اعتقاد جازم. آپ کو یقین ہے، آپ کو اعتقاد ہے. اب ہو سکتے وہ واقع کے مطابق ہو سکتے واقع کے مطابق نہ ہو. بعض لوگ بعض منطقی یقین کی یہی تعریف کرتے ہیں کہ اعتقاد ہونا چاہیے، اذعان ہونا چاہیے، چاہے واقع کے مطابق ہو یا نہ ہو. توجہ کریں. اس کے مقابلے میں بعض منطقی یہ فرماتے ہیں کہ نہیں جناب، یقین کسے کہتے ہیں؟ اعتقاد جازم ہو، آپ کو نسبت کا ادراک ہو، آپ کا نفس تصدیق بھی کرے، حکم بھی لگائے اور ہو بھی واقع کے مطابق، تب جا کر وہ یقین ہوگا. واقع کے ساتھ وہ مطابقت بھی رکھتا ہو. یقین کہتے ہیں کہ یہ ہے کہ میں کہوں بارش ہوئی ہے اور واقعاً بارش، آپ کو یقین حاصل ہو گیا اور واقعاً بارش ہوئی ہو، اس کو کہتے ہیں اصل میں یقین. ٹھیک ہے. اور بعض کے نزدیک نہیں، بس اعتقاد جازم ہونا چاہیے، تصدیق جازم ہو، نفس تصدیق کرے چاہے واقع کے مطابق ہو یا نہ ہو. اب جو لوگ کہتے ہیں جہل مرکب بالمعنی العام ہے، چاہے واقع کے مطابق ہو یا نہ ہو، ان کے نزدیک وہ علم کی قسم ہے، چونکہ اعتقاد پر شامل ہے، یقین پر شامل ہے، چاہے وہ بے شک یقین واقع کے مطابق. میرے خیال میں بات سمجھ آ گئی ہے. جو یقین کو بالمعنی العام سمجھتے ہیں، چونکہ ان کے نزدیک اعتقاد ہے، یقین ہے، اور یقین مطلب چاہے واقع کے مطابق ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے، لہذا یقین ہے تو وہ علم کی قسم ہے اور علم تصدیقی ہے. لیکن بعض منطقیوں کے نزدیک ماننا پڑے گا، جو کہتے ہیں یقین کا معنی، یقین کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ ادراک کے نسبت ہو اور وہ ہو بھی واقع کے، اس حوالے سے دیکھے تو چونکہ جہل مرکب میں واقع کے مطابق نہیں ہے، لہذا یہ تصدیق کی قسم، علم کی قسم نہیں بلکہ جہل کی قسم ہے. اصل بنیادی نقطہ یہ دیکھیں، عبارت دیکھ لیں. لیس الجہل المرکب من العلم، جہل مرکب علم میں سے نہیں ہے. اس کا مطلب ہے ماننا پڑے گا کہ یقین کی تعریف کیا ہے؟ تصدیق یا یقین. یقین کیا ہوتا ہے کہ آپ کو وہ اعتقاد جازم ہو اور ہو بھی واقع کے مطابق، تب جہل مرکب لیس من العلم. لیکن اگر آپ اس کی تعریف کیا کرتے ہیں، اس صورت میں جہل کی قسم ہوگی، علم کی قسم میں سے شمار ہوگی. کیا مطلب؟ جہل مرکب علم میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. یزعم بعضهم، کیا ترجمہ ہے؟ بعض منطقیوں کا زعم یہ ہے، یہیں سے ہے نا، بعض منطقی گمان یہ کرتے ہیں کیا؟ دخول الجہل المرکب فی العلم. دخول مفعول ہے کس کا؟ یزعم کا. بعض لوگ گمان یہ کرتے ہیں کہ جہل مرکب علم میں داخل ہے. فَيَجْعَلُهُ مِنْ أَقْسَامِهِ، پس وہ جہل مرکب کو علم کی اقسام میں سے شمار کرتے ہیں. کیوں؟ نظراً الی، اس بات کو دیکھتے ہوئے، انہو، کہ یہ جو جہل مرکب ہے، یہ تضمن الاعتقاد والجزم، یہ مشتمل ہوتا ہے اعتقاد اور جزم پر. وَإِنْ خَالَفَ الْوَاقِعَ، اگرچہ وہ اعتقاد اور جزم واقع کے مخالف، لیکن اعتقاد اور جزم تو ہے، تو جس میں اعتقاد اور جزم ہو وہ تصدیق ہے، تصدیق علم کی قسم ہے، لہذا جہل مرکب بھی علم کی قسم سے ہے. وَلَكِنَّ إِذَا دَقَّقْنَا تَعْرِيفَ الْعِلْمِ، لیکن جب ہم علم کی تعریف میں دقت کرتے ہیں تو نعرف ابتعاد هذا الزعم عن الصواب. وہ جو انہوں نے زعم کیا کیا ہے کہ جہل مرکب علم کی قسم ہے، جب ہم علم کی تعریف میں دقت کرتے ہیں تو ہم پہچان لیتے ہیں اس زعم کی درستگی سے دوری کو. ابتعاد کے معنی دوری،
کہ یہ ان کا ذام درستگی سے کتنا، حقیقت سے کتنا دور ہے. یہ کب پہچان لیتے؟ جب ہم علم کی صحیح تعریف کر لیں. دوبارہ ترجمہ سنیں. وَلَكِنَّا، لیکن ہم، اذا دققنا تعریف العلم، جب ہم علم کی تعریف میں دقت کرتے ہیں تو نعرف و پہچان لیتے ہیں ابتعاد هذا الزعم عن الصواب، اس زعم کی دوری کو درستگی سے. یعنی ہم یہ پتہ چل جاتا ہے یہ ان کی بات کتنا غلط ہے، یہ درستگی سے کتنا دور ہے. وَأَنَّهُ، اور یاد رکھیے یہ، یعنی اے هذا الزعم، یہ جو زعم ہے، من الجہل المرکب، خود یہ زعم بھی جہل مرکب میں سے ہے. ان کا یہ زعم جہل مرکب میں سے، یہ پہچان لیتے ہیں ہم. ٹھیک ہے. کیوں؟ لِأَنَّ مَعْنَى حضور صورت الشَّيْءِ عند العقل، یہ کس کی تعریف تھی؟ علم کی، کہ ایک شے کی تصویر کا عقل کے پاس حاضر ہونا. معنی یہ ہے، اس جملے کا معنی یہ ہے کہ ان تحضر صورت نفس ذالک الشیء، خود اس شے کی تصویر ذہن میں حاضر ہو جس کا علم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. پاک پیغمبر کے خلیفہ بلا فصل کا علم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو خود جو خلیفہ حقیقی ہے واقعی اس کی تصویر ذہن میں آنی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا جی. اما اذا حضرت صورت غیرہ، لیکن اگر کسی غیر کی تصویر ذہن میں حاضر ہو، لیکن بزعم انہا صورت، ہمارا گمان یہ کہ یہ اسی کی تصویر ہے. جہل مرکب میں واقع کی تصویر ذہن میں ہم سمجھ بیٹھے ہیں، ہمارا گمان یہ کہ واقع کی تصویر ہے. ٹھیک ہے. اگر کہتے ہیں کہ کسی اور شے کی تصویر حاضر ہو لیکن گمان یہ ہو کہ یہ اسی شے کی تصویر ہے، فلم تحضر الشیء، اس کا مطلب ہے خود وہ شے حاضر آپ کے پاس، آپ کے ذہن میں اس کی تصویر حاضر، بل صورت شیء آخر، بلکہ کسی اور شے کی تصویر ذہن میں آئی ہے. وَإِنَّ ظَائِمًا أَنَّهَا هِيَ، گمان یہ ہے کہ یہ اسی شے کی تصویر ہے. یعنی اس کا مطلب ہے خود شے معلوم کی تصویر ذہن میں نہیں آتی جہل مرکب میں، جبکہ علم کی تعریف کیا ہے؟ خود شے معلوم کی تصویر ذہن میں آئی. یہ نقطہ یاد کر لیں. علم کی تعریف یہ ہے کہ خود شے معلوم کی تصویر ذہن میں آئے. جہل مرکب میں خود شے معلوم کی تصویر ذہن میں، کسی اور شے کی تصویر ذہن میں آئی، کسی اور شے کی تصویر ذہن میں، یہ ہم سمجھ بیٹھے کہ یہ اسی شے معلوم کی تصویر ہے. ٹھیک ہے. فرماتے ہیں وَهَذَا هُوَ حَالُ الْجَهْلِ الْمُرَكَّبِ، جہل مرکب کی صورتحال بھی یہی ہے. فَلَا يَدْخُلُ تَحْتَ تعریف العلم. دیکھیے جہل مرکب کی صورتحال بھی یہی ہے. جہل مرکب کہتے ہی اسے ہیں کہ آپ کو خود اس شے معلوم کی تصویر ذہن میں نہیں آئی، کسی اور چیز کی تصویر ذہن میں آئی ہے. ہم سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اس شے کی تصویر ہے، اس کی یہی. اس کا مطلب ہے پھر ہمیں خود اس شے کا جو شے معلوم ہے اس کا علم حاصل نہیں ہوا. فلا يدخل تعریف تحت تعریف العلم، پس یہ جہل مرکب علم کی تعریف کے تحت داخل نہیں ہے. فمن یعتقد، بہت اچھی مثال دی ہے، جو اعتقاد رکھتا ہے کہ ان الارض مسطحۃ، آج سے 200 سال پہلے تک ترقی نہیں تھی سائنس کی، زمین کو مسطح سمجھا جاتا تھا. زمین ایسے سیدھی ہے، جیسے آپ کو کرکٹ گراؤنڈ ہوتا ہے نا پلین، یہ سمجھا جاتا تھا. ٹھیک ہے. اچھا جی. جو حقیقت کیا ہے؟ زمین گول ہے. اب تک کیا سمجھتے رہے؟ ان کو یقین کیا تھا سارے بندوں کو؟ زمین مسطح ہے. اس کا مطلب ہے فلم تحضر عنده صورت نسبت الواقعہ، اس کا مطلب ہے اس بندے کے ذہن میں صورت واقعہ حاضر نہیں ہوئی. اچھا صورت واقعہ کیا ہے؟ وحیہ، اور وہ یہ کہ ان الارض کرویۃ، زمین بیضوی ہے، انڈے کی شکل، گول مگول جس کو کہتے ہیں. خود انڈے ٹینس بال کی طرح نہیں ہے، ٹینس بال بالکل گول ہوتی ہے، بیضوی شکل کہتے ہیں، بیض انڈے کو کہتے ہیں، مرغی کا انڈا گول مگول ہوتا ہے نا، تو زمین اس طرح ہے. اب واقع نسبت واقعہ کیا ہے کہ زمین گول مگول ہے، کروی ہے. بندے کو یقین کیا تھا؟ اس کا مطلب ہے اس وہ واقع کی تصویر ذہن میں نہیں آئی. سمجھا کی بات؟ فرماتے ہیں کہ وحیہ، جبکہ نسبت واقعہ یہ ہے کہ ان الارض کرویۃ، زمین بیضوی ہے. وانما حضرت صورت نسبت اخرى، حقیقت میں ایک اور نسبت کی تصویر ذہن میں آئی ہے. یتخیل انھا الواقع، جس کے بارے میں خیال یہ ہے کہ وہ واقع ہے. وفی الحقیقت،
ان الجہل المرکبہ، حقیقت میں دیکھیں تو جو جہل مرکب ہے، یتخیل صاحبہ انہ من العلم، جہل مرکب کا مالک، اس کا صاحب یہ سمجھتا ہے کہ میں اہل علم میں سے ہوں، ولیکنہ لیس بعلم، لیکن اس کو اس شے کا علم ہی حاصل نہیں ہوا۔ اچھا اگلی بات بڑی زبردست ہے، وَكَيْفَ يَسِعُ أَن يَكُونَ الشَّيْءُ مِنْ أَقْسَامِ مُقَابِلِهِ، ایک جملہ کہہ دیا پوری دلیل، کیسے ہو سکتا ہے ایک شے اپنے مد مقابل کی اقسام میں سے ہو؟ جہل کی دو قسمیں ہیں، جہل کی دو قسمیں مرکب اور بسیط۔ جہل مقابلے میں علم کے، ان کا تقابل بھی ملک اور عدم ملک کا ہے، چاہے ضدین سمجھیں یا نقیضین جو بھی سمجھیں، تو جہل مقابلے میں ہے علم کے۔ تو جہل قسم ہے وہ تصدیق، مرکب قسم ہے جہل کی، تو جو جہل کی قسم ہے وہ علم اپنے مد مقابل کی کیسے قسم ہو سکتی ہے؟ اسم کی اقسام ہے، فعل کی اقسام ہے، فعل کی قسم ہے ماضی مضارع امر، تو فعل ماضی فعل کی قسم ہے، کبھی اسم کی قسم نہیں ہو سکتی۔ جہل مرکب جہل کی قسم ہے، وہ علم کی قسم، یہ زبردست دلیل ہے۔ کہتے ہیں کہ کیف یسع ہو، کیسے ہو سکتا ہے ان یکون الشیء من اقسام مقابلی، ایک شے اپنے مد مقابل کی اقسام میں سے ہو۔ اچھا کوئی یہ طرح سوال مقدر کا جواب ہے، کوئی کہے بھی جناب تصدیق نام تھا یقین کا، تصدیق نام تھا جزم کا، تصدیق نام تھا حکم کا، اس میں حکم تو ہوتا ہے، ان کو تو یقین ہے۔ فرماتے ہیں والاعتقاد لا یغیر الحقائق، آپ کے سمجھنے سے حقیقت تبدیل نہیں ہوتی، یعنی اعتقاد، یقین، آپ کے نفس کا اطمینان، یہ حقائق کو تبدیل، حقیقت یہ ہے کہ چونکہ جہل مرکب کہتے ہیں اسے کہ واقع کی تصویر ذہن میں نہیں آئی۔ واقع یہ ہے کہ پاک پیغمبر نے فرمایا علی میرے خلیفہ ہوں گے بلا فاصلہ، کوئی کسی اور کو سمجھ بیٹھے اور ان کو یقین بھی ہے، ان کے یقین سے واقع تبدیل نہیں ہوگا۔ یا باقی جو باطل عقائد والے ہیں، کمیونسٹ ہیں، جو کہتے ہیں مادی دنیا ہے، کوئی آخرت نہیں ہے، کوئی جنت جہنم نہیں ہے، کیا ان کو یقین ہے، ان کو اپنی بات کا، وہ کتنے بڑے بڑے جناب ان کے سائنسدان جنہوں نے ایجادات کی ہیں، لیکن جاہل مرکب واقع سے جاہل ہے۔ واقع یہ ہے کہ اس عالم کے علاوہ ایک اور عالم ہے، ورنہ یہ سارا عالم فضول نظر آئے گا۔ بہرحال وہ الہدباس ہے۔ تو کہتے ہیں والاعتقاد لا یغیر الحقائق، اعتقاد کبھی حقائق کو تبدیل نہیں کر۔ وَشَبَحُ مِن بَعِیدٍ، دور سے آپ ایک دیکھیں سایہ، میں نے مثال دیکھی، دور سے پتہ چلا پتہ نہیں کتا ہے یا بکرا ہے، کیونکہ سائز ایک جیسا ہوتا ہے نا، تو آپ کو تھوڑا سا نزدیک کو یقین ہو گیا کہ یہ بکرا ہے، واقع میں کتا ہو، آپ کو یقین ہے بکرا ہے، تو وہ بکرا بن جائے گا۔ مثال دے رہے کہ فَشَبَحُ، شبح یعنی سایہ، من بعید، دور سے آپ ایک سایہ دیکھیں، الذی یعتقدہ الناظر انسانا، جس کے بارے میں دیکھنے والے کو یقین ہے کہ وہ انسان ہے، فہو لیس بانسان، لیکن وہ انسان نہ ہو، لا یصیرہ، یہ اس لا یصیرہ الاعتقاد انسانا علی الحقیقت ہے، اگر واقع میں وہ انسان نہیں ہے تو اس کا اعتقاد اس کو انسان نہیں بنا دیتا۔ میری جو مثال ہے وہ زیادہ تر واضح ہے۔ کہتے ہیں دیکھنے والے، انہوں نے جو مثال دیکھنے والے سے دور سے دیکھا، ایک بوتا یا کچھ شے کھڑی تھی یا کوئی پتہ چلا کہ اس کو یقین ہو گیا، ناظر یعنی دیکھنے والے کو کیا کہ وہ انسان ہے، تو لا یصیرہ، یہ اس کا اعتقاد اس کو انسان واقعی نہیں بنا دیتا اگر واقع میں وہ انسان نہ ہو۔ ٹھیک ہے جی، لہذا ثابت یہ ہوا کہ جناب جو جہل مرکب ہے وہ علم کی قسم سے نہیں ہے، بلکہ وہی بنیادی نقطہ وہی بھی ہے، آپ سمجھتے کس کو ہیں یقین، چونکہ ہم کہتے ہیں کہ یقین بالمعنی الاخص مہم ہے، مطابقت واقع ہونا ضروری ہے، جب مطابقت واقع نہیں ہوگی تو وہ اصل میں حقیقی طور پر یقین بھی نہیں ہے، جب یقین نہیں ہے حقیقتاً تو پھر وہ علم کی قسم بھی نہیں بنے گی۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، ابھی کتابیں بند کر دیں۔ اگلی بات یہ بہت آسان بات ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اتنا آج ہو سکتا ہے یہ پڑھتا ہوں، باقی کل ان کا پڑھ دیں گے، ابھی ہے ٹائم۔ میں چند مثالیں دیتا ہوں آپ کو۔ روشنی تصور کا مورد ہے یا تصدیق کا؟ تصور کا مورد۔ روشنی کے معنی کو سمجھنے کے لیے
کیا معلومات کو ترتیب دینی پڑتی ہے یا فوراً معنی ضمن میں آ جاتا ہے؟ خوشی، غمی، ٹھیک ہے جی، اجالا مثلا، یہ سارے کیا تصور کا مورد ہیں، اور ایسے تصور کا مورد ہیں یعنی جس کو پہچاننے کے لیے معلومات کو مرتب نہیں کرنا پڑتا. ٹھیک ہے. اچھا جی. اور بھی مثلا چیز، شے، چھوٹا بچہ بھی ہوتا کہتا ہے بابا پیسے دے میں نے چیز لینی ہے. تو چیز اور شے یہ کیا ہے؟ واضح مفاہیم ہیں. ان کی پہچان کے لیے معلومات کو مرتب کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اچھا جی. اب میں اس کے مقابلے میں اور بتاتا ہوں موارد. وہ بتانے کے سب سے پہلے بتانے تصور ہے یا تصدیق. جن کی حقیقت، جن یہ تصور ہے یا تصدیق ہے؟ تصور ہے نا. بجلی کی حقیقت تصور ہے. روح کی حقیقت، یہ جن، یہ بجلی، یہ روح، حتی انسان کی حقیقت، مفہوم انسان تصور ہے نا. اچھا مجھے بتائیں کیا بجلی کی حقیقت، بجلی کہیں تو فوراً اس کی حقیقت ذہن میں آ جاتی ہے یا حقیقت تک پہنچنے کے لیے معلومات کو ترتیب دینا پڑے گا؟ بجلی کی حقیقت کیا کیسے بنتی ہے بجلی؟ اگر آپ کہتے ہیں فوراً آتی ہے تو مجھے یاد ہے ہمارے علاقے میں لوگ کہتے تھے یہ پہاڑ والے بڑے تیز لوگ ہیں جو بجلی گھر لگائے ہوئے ہیں تو پانی سے وہ بجلی نکال لیتے ہیں، پھوگ ہمیں بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ایک بات کی جاتی ہے ابھی، یہ جو بجلی گھر، بجلی سے پانی سے بجلی بنتی ہے نا. اب جب پانی سے بجلی بنتی ہے تو بجلی تو آپ نکال لیتے ہیں اس سے. کیسے بنتی ہے بجلی کی حقیقت کا آپ کو کیسے پتہ، کیسے بنتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ پھر آپ کہتے ہیں پتہ ہے. ہاں جی. اس کے لیے آپ کو تربیلا ڈیم میں گیا ہوں ایک دفعہ. تربیلا ڈیم، وہاں پہ جا کے حقیقت کشف ہوئی ہے کہ بجلی کیسے بنتی ہے. پانی سے کبھی بجلی نہیں بنتی ہے. یہ ایک مشہور یہی ہے کہ پانی سے بجلی بنتی ہے. اصل میں وہ جو تربیلا ڈیم آپ جائیں کبھی تو وہ دائیں بائیں پہاڑ ہے، آگے انہوں نے ان کو وہ باندھ کر دیا ہے. پانی کا بہت بڑا ذخیرہ ہے. ٹربینیں لگی ہوئی ہیں، وہ نیچے سے پانی گزارتے ہیں. پنکھے لگے ہوئے بڑے ہیں، وہ پانی لگتا ہے زور سے پنکھوں پر، پنکھے چلتے، پنکھے ٹربینوں کو چلاتے ہیں. اوپر ایک مقناطیسی سسٹم ہے، وہ ہم نے قریب سے جا کے دیکھا ہے. وہ رگڑ پیدا ہوتی ہے. وہ جا کے انہوں نے 14 پوائنٹ تھے اس وقت، 6-7-8 بند تھے، باقی چل رہے تھے جو پورے ملک کو بجلی دے رہے تھے. تو وہ بجلی کی حقیقت فوراً سمجھ میں نہیں آتی ہے. روح کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے؟ نہیں سمجھ میں آتی. جن کی حقیقت نہیں سمجھ آتی. اس کا مطلب ہے کچھ تصورات وہ ہیں جن کو پہچاننے کے لیے معلومات کو ترتیب دینے کی ضرورت نہیں ہے. بعض وہ ہیں جن کو پہچاننے کے لیے معلومات کو ترتیب دینا پڑتا ہے. اچھا جی. کہتے ہیں وہ تصورات جن کی پہچان کے لیے، حقیقت تک رسائی کے لیے کسی معلومات کو منظم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فوراً چیزیں سمجھ میں آتے ہیں، ان کو کہتے ہیں تصورات ضروری. اور دوسرا نام ہے اس کا بدیہیہ، بدیہی. ٹھیک ہے. اچھا. اور وہ تصورات جن کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے، جن کے معنی کی معلومات حاصل کرنے کے لیے معلومات کو تشکیل دینا پڑے، ان کو کہا جاتا ہے تصورات نظریہ یا کسبیہ. ٹھیک ہے. اچھا. کہتے ہیں اس کا مطلب ہے تصور کی 2 قسمیں ہیں، تصور ضروری اور تصور نظری. ضروری کو بدیہی کہتے ہیں اور نظری کو کسبی یا نظری. ٹھیک ہے جی. نظری، کسبی، یہ اس کے 2 نام ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا. جس طرح تصورات 2 طرح کے ہیں، اسی طرح تصدیقات بھی 2 طرح کے ہیں. بعض اوقات جو نسبت ہوتی ہے نا، ایک نسبت دی جاتی ہے، کیونکہ تصدیق کا مورد تھا جملہ خبریہ میں نسبت. بعض اوقات نسبت کا ادراک فوراً ہو جاتا ہے بغیر معلومات کو واسطہ بنائے، بغیر استدلال کیے، فوراً ایک نسبت کا علم حاصل ہو جاتا ہے.
لیکن بعض معلومات تصدیقی ایسے ہیں نسبت کا علم حاصل کرنے کے لیے معلومات کو ترتیب دینا پڑتا ہے. میں نے بالکل کتاب کی روش سے ہٹ کر ایک طریقہ بتا رہا ہوں، پھر کتاب والے کے طریقے کے مطابق بتاؤں گا. بعض معلومات تصدیقی ایسی ہیں اس میں نسبت کے ادراک کے لیے معلومات کو ترتیب دینا پڑتا ہے، استدلال قائم کرنا پڑتا ہے، تب جا کر اس نسبت کا ادراک ہوتا ہے ہمیں. میں مثال دیتا ہوں. ابھی میں کہوں دن موجود ہے یا سورج نکلا ہوا ہے، بدیہی سے بالکل واضح ہے. اس کے لیے اب آپ کو نسبت کا ادراک ہو گیا، کیا دن موجود ہے، سورج نکلا ہوا ہے، دن روشن ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ پہلی بات ہے کہ تصور ہے، یہ تصدیق ہے. ادراک کے نسبت کے لیے کہ معلومات کو ترتیب دینا پڑا ہے، نہیں دینا پڑا، ٹھیک ہے. نمبر 2 مثال دیتا ہوں. میں کہہ دیتا ہوں المریخ مسکون، مریخ مسکون ہے، یعنی اس پر سکونت رہی ہے. کیا فوراً واقعے کا ادراک ہو جاتا ہے نسبت واقعے کا؟ نہیں. اربوں ڈالر لگے سائنسدانوں کے اس بات پر، لگیں گے اگر ثابت کر لیں گے تو. بات سمجھ آئی کو نہیں سمجھ آئی؟ یعنی وہ جو ادراک کی نسبت ہے اس کے لیے معلومات کو تشکیل دینا پڑتا ہے، اس کے لیے آپ کہیں کہ استدلال قائم کرنا پڑتا ہے، تب جا کر اس نسبت کا علم ہوگا. کہتے ہیں اگر نسبت کا ادراک، نسبت کا علم ہو جائے بغیر معلومات کو واسطہ بنائے، اس کو کہتے ہیں تصدیق کے ضروری. اگر معلومات کو ترتیب دے کر استدلال کے ذریعے نسبت کا علم ہو تو اسے کہیں گے تصدیق نظری. تو علم کی بھی 2 قسمیں ہیں، علم تصوری، اس کی تصور کی 2 قسمیں ہیں، تصور ضروری اور تصور نظری. تصدیق کی بھی 2 قسمیں، تصدیق ضروری اور تصدیق. فرماتے ہیں چونکہ تصور اور تصدیق علم کی 2 قسمیں ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں علم کی 2 قسمیں ہیں، علم ضروری ہے، علم نظری. علم ضروری کی خالی تعریف جو دونوں کو شامل ہو، کسی شے کا علم حاصل کرنے کے لیے معلومات کو ترتیب نہ دینا پڑے، یعنی استدلال کی ضرورت. اس کو منطق میں کہتے ہیں یعنی فکر کی ضرورت نہ ہو، چونکہ فکر کی آگے ہم تعریف کریں گے. فکر کا معنی معلومات کو مرتب کرنا. علم ضروری کسی شے کا علم حاصل کرنے کے لیے فکر کی ضرورت نہ پڑے. 3 لفظ استعمال کیے ہیں، فکر، نظر، کسب. تینوں ایک ہی چیزیں ہیں، فکر، نظر. ایک ہوتا ہے نظر دیکھنا، ایک ہوتا ہے غور و فکر. نظر، فکر، کسب کا مطلب یہی ہے معلومات کو کمائی کریں. کمائی کیسے کریں گے؟ معلومات کو منظم کریں گے. کمائی آپ پیسوں کی تب کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس بنیادی سرمایہ، اس سے کوئی چیزیں لیں پھر بیچیں نا، ٹھیک ہے نا. تو نظر اور کسب، اگر کسی شے کا علم حاصل کرنے کے لیے نظر کسب کی ضرورت پڑے تو وہ ہوگا نظری، نہ پڑے تو اس کو کیا ہوگا. اب اس علم کی 2 قسمیں، تصور اور تصدیق. تو تصور کی بھی 2 قسمیں اور تصدیق کی بھی، تصور نظری، تصور ضروری اور تصور نظری، تصدیق ضروری اور تصدیق نظری. دیکھیں یہ پہلا پڑھ لیتے ہیں، پھر توضیح سے آگے پڑھیں گے کل. العلم ضروری و نظری. علم کی 2 قسمیں، ضروری اور نظری. ینقسم العلم بکلا قسمہ التصور و تصدیق الی قسمین. علم اپنی دونوں قسموں کے ساتھ، یعنی علم کی 2 قسمیں تھے، تصور اور تصدیق. علم اپنی دونوں قسموں تصور اور تصدیق کے ساتھ تقسیم ہوتا ہے الی قسمین، 2 قسموں کی طرف. نمبر 1 الضروری و یسمى ایضا البدیہی وہو ما لا یحتاج فی حصولہ الی کسب و نظر و فکر. علم ضروری وہ ہے جس کا حاصل ہونا محتاج نہ ہو کسب، نظر اور فکر کا. کسے کہتے ہیں کسب، نظر اور فکر؟ معلومات کو منظم کرنا، آگے آئے گا. فَيَحْصُلُ بِالْإِسْتِرَارِ، بس یہ مجبوراً خود بخود حاصل ہو جاتے ہیں. وَبِالْبَدَاهَةِ، خود بخود. الَّتِي هِيَ الْمُفَاجَاتُ، یہ اچانک علم حاصل ہو جاتے ہیں. مفاجات کے معنی وَالْإِرْتِجَالِ مِن دُونِ تَوَقُّعٍ، فوراً بغیر کسی توقف کے یہ علم کیا ہو جاتا ہے؟ حاصل ہو جاتا ہے. کتصورنا لمفہوم الوجود والعدم، جیسے وجود اور عدم کے مفہوم کا تصور ہے، مفہوم شے کے مفہوم کا تصور ہے. وقت تصدیقنا،
یہ پہلے مثال تھی کہ اس کی تصور ہے ضروری ہے، اب ہے تصدیق ہے ضروری ہے. جیسے ہمارا تصدیق کرنا کہ بأن الکل اعظم من الجز، کل جز سے بڑا ہوتا ہے. اس کا علم حاصل کرنے کے لیے معلومات کو ترتیب دینے کی ضرورت. یا النقیضان بأن النقیضین لا یجتمعان. دیکھیے چھوٹے سے بچے سے بھی کہیں کیا گلاس ہو اور نہ ہو دونوں ہو سکتے، وہ بھی کہے گا نہیں ہو سکتا ہے. گلاس ہو بھی صحیح اور نہ بھی ہو، یہ نقیضین ہے، تو وہ بھی کہے گا یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. وَبِأَنَّ الشَّمْسَ طَالِعَةٌ، سورج طلوع کر چکے ابھی، یہ تصدیق کا مورد ہے، بالکل بدیہی ہے، واضح ہے، معلومات کو ترتیب دینے کی ضرورت نہیں. وَأَنَّ الْوَاحِدَ نِصْفُ الْاثْنَيْن، ایک دو کا نصف ہے. وَهَكَذَا، یعنی تصور ضروری کی بھی مثالیں بھی ہو گئیں اور تصدیق ضروری کی. نمبر 1 النظری وَهُوَ مَا يَحْتَاجُ حُصُولُهُ إِلَىٰ قَسْمٍ وَنَظَرٍ وَفِكْرٍ، وہ ہے جس کا حاصل ہونا محتاج ہو قسم، نظر اور فکر کا. كَتَصَوُّرِنَا لِحَقِيقَةِ الرُّوحِ وَالْكَهْرِبَاءِ، کہربا بجلی کو کہتے ہیں، جیسے حقیقت بجلی کا تصور کرنا یا بجلی کی حقیقت کا تصور کرنا، یہ فوراً سمجھ میں جن کی حقیقت کا تصور کرنا، حتیٰ انسان کی حقیقت کا تصور کرنا فوراً سمجھ میں نہیں آتا. وقت تصدیق نا، یا ہمارا تصدیق کرنا کہ بین الارض ساکنتن او متحرکتن. سنیں، زمین اب تک آج سے 200 سال پہلے تک زمین کو ساکن سمجھا جاتا تھا، ساکن ہے سکون کی حالت میں. آج ثابت ہو گیا کہ زمین متحرک ہے اور کتنی تیز حرکت ہے. صرف متحرک بھی نہیں ہے، متحرک بھی اس کی دو طرح کی ہے، اپنے ارد گرد بھی گھوم رہی ہے، سورج کے ارد گرد بھی گھوم رہی ہے. سمجھ آگی بات نا؟ خود زمین خود بھی گھوم رہی ہے اور سورج کے ارد گرد بھی گھوم رہی ہے. یہ ثابت کرنے کے لیے لاکھوں اربوں ڈالر خرچ ہوئے تب جا کر یہ علم ہوا ہے کہ زمین کیا ہے، متحرک ہے. کہتے ہیں ہمارا تصدیق کرنا کہ زمین ساکن ہے یا متحرک ہے. متحرکتن حول نفسها و حول الشمس، اپنے ارد گرد بھی متحرک ہے اور سورج کے ارد گرد بھی، یعنی خود بھی گھوم رہی ہے اور سورج کے ارد گرد بھی گھوم رہی ہے. ٹھیک ہے جی. وَيُسَمَّى أَيْضًا الْقَصْبِ، اسے کیا کہتے ہیں؟ قصبی. توضیح القسمین اور توضیح الفعل ضروری، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کل پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد.